میں 10 سال بعد پردیس سے واپس لوٹ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اپنے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ میرے پاس اب رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور پردیس کی بے رحم راتوں میں مجھے اپنی بوڑھی ماں کی یاد بہت ستاتی تھی۔ مجھے اپنے اس ان دیکھے بچے کا خیال بھی تڑپاتا تھا جسے میں پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسی مامتا اور باپ بننے کی ادھوری خواہش نے میرے قدموں کو مجبور کیا کہ میں اپنے گھر کا رخ کروں۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے گھر والے مجھے مردہ سمجھ کر بھلا چکے ہوں گے، لیکن شاید میری ماں کی دعائیں مجھے آج بھی ڈھونڈتی ہوں گی۔ ابھی میں اپنے محلے کی گلیوں میں داخل ہی ہوا تھا کہ راستے میں مجھے میرا پرانا دوست ظہیر مل گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کے ہاتھ سے سودے سلف کا تھیلا چھوٹ گیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں میری طرف لپکا اور مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، تو زندہ ہے؟ ہم سب تو سمجھے تھے کہ تو مر گیا ہے۔ ظفر، تو کہاں چلا گیا تھا؟ اس کی باتوں نے میرے کلیجے کو چیر دیا، لیکن اگلا جملہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ظہیر نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بھابھی سمیہ کی تو اب شادی بھی اسلم سے ہو گئی ہے۔ تیری ماں نے تیرے چھوٹے بھائی سے ان کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی اسلم کا نام سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو بہت چھوٹا تھا، مجھ سے تقریباً 10 برس چھوٹا، اور میری بیوی سے تقریباً 5 برس چھوٹا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی، جو میرے ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ میرے پیچھے میرے ہی سگے بھائی کے نکاح میں چلی جائے گی۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے اور اپنے اس بزدلانہ فیصلے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا جس کی وجہ سے میں نے اپنی موت کا جھوٹا ناٹک رچایا تھا۔ میں بوجھل قدموں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کے پرانے دروازے کے قریب پہنچا تو مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں دستک دے سکوں۔ میں نے لکڑی کے اس بوسیدہ دروازے کو چھوا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگا جب میں اسی دروازے سے اپنی دلہن سمیہ کو رخصت کروا کر پہلی بار گھر کے اندر لے گیا تھا۔ اس وقت اس کے سرخ جوڑے کی کھنک اور میری ماں کی خوشی دیدنی تھی، لیکن آج اسی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر مجھے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے دستک دی تو اندر سے نکلنے والا بچہ مجھے کیا کہے گا، اور سمیہ جس کا ہاتھ میں نے تھاما تھا، اب وہ میرے بھائی کے نام کے ساتھ میرے سامنے کیسے آئے گی؟ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے ہی میری بیوی سمیہ۔ وہ ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا اور سڑکوں سے تپش اٹھ رہی تھی۔ میں شہر جانے والی بس کے انتظار میں اڈے پر کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے والے اسٹاپ پر پڑی۔ وہاں سفید شلوار قمیض اور سفید دوپٹے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس چلچلاتی دھوپ میں بھی کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھتی اور پھر سڑک کی طرف نظریں دوڑاتی جہاں دور دور تک کوئی سواری نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کے کالج کی بس چھوٹ گئی تھی یا وہ کسی امتحان کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رجسٹر اور قلم تھا جو اس کی گھبراہٹ صاف بتا رہے تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ میں اپنی بس کا انتظار چھوڑ کر اسے ہی دیکھنے لگا۔ اس نے پریشانی میں اپنا دوپٹہ درست کیا اور ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر تھا جو کسی بھی پڑھنے والے طالب علم کے چہرے پر ہوتا ہے۔ میں نے ہمت کی اور اس کے پاس جا کر پوچھا، بی بی، کیا آپ کی بس نکل گئی ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی کالی آنکھیں جیسے مجھ سے مدد مانگ رہی تھیں۔ اس نے دھیمی اور لرزتی آواز میں بتایا، جی میرا آج پریکٹیکل ہے اور کوئی رکشہ بھی نہیں مل رہا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا گھر قریب ہی ہے، اگر آپ 2 منٹ یہاں رکیں تو میں اپنی بائک لا کر آپ کو کالج چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر
اپنے مستقبل کی خاطر ہاں کر دی۔ میں بھاگم بھاگ گیا اور اپنی بائک لے آیا۔ وہ بائک پر بیٹھ تو گئی، لیکن پورے راستے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ ہوائیں اس کے سفید دوپٹے کو اڑا رہی تھیں اور میں پہلی بار کسی کے لیے اتنی اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ بس وہی ایک سفر تھا جب میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی معصومیت ایک دن میرے گھر کے جھگڑوں کی وجہ بنے گی۔ جب ہم کالج پہنچے تو اس نے بائک سے اتر کر ایک لمبا سانس لیا اور نیچی نظریں کر کے میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ تیزی سے کالج کے اندر چلی گئی اور میں اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس دن کے بعد میرا روز کا کام یہی تھا کہ میں اسے دیکھنے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا ہو جاتا۔ کئی دن تک وہ نہیں آئی، لیکن پھر ایک دن وہی سفید دوپٹہ دور سے نظر آیا۔ وہ آج بھی اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بھی میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ میں نے بائک اس کے قریب روکی تو وہ تھوڑا شرما گئی۔ اس نے خود سلام کیا اور بتایا کہ اس دن وقت پر پہنچنے کی وجہ سے اس کا امتحان بہت اچھا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں مجھے اس کا نام سمیہ معلوم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک شریف مگر غریب گھرانے کی بیٹی ہے۔ وہیں سے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم ایک دوسرے کے خواب بننے لگے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں اتنی محبت سے اپنا بنا رہا ہوں ایک دن اسے ہی چھوڑ کر پردیس فرار ہو جاؤں گا۔ اس دن کے بعد سے ہمارا ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ میں روزانہ اسے کالج چھوڑنے جاتا اور واپسی پر اسے لینے پہنچ جاتا۔ کبھی کبھی ہم کالج سے واپسی پر شہر کے کسی چھوٹے سے ہوٹل میں چلے جاتے، جہاں ہم گھنٹوں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خواب بنتے۔ سمیہ کو خوش دیکھنا اب میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اسے آئس کریم کھلانے یا اس کی پسند کی کوئی چھوٹی سی چیز دلانے کے لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے ادھار لینے لگا تھا، کیونکہ میرے اپنے مالی حالات بہت خراب تھے۔ گھر میں تنگی تھی اور ماں کی طرف سے ہمیشہ پیسوں کا مطالبہ رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی سمیہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کس قدر مشکل سے پیسے جمع کرتا ہوں۔ میں سارا دن نوکری کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتا اور شام کو جب سمیہ سے ملتا تو ایسا ظاہر کرتا جیسے مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی ہے ہی نہیں۔ میری جیب خالی ہوتی تھی، لیکن میرا دل سمیہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ کہیں سے ایک اچھی نوکری مل جائے تاکہ میں اپنی ماں کو اس کے گھر بھیج سکوں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے اور خواب دیکھتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے۔ اب سمیہ کا انٹر مکمل ہو گیا تھا اور اس کا روزانہ کالج جانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ کالج ختم ہونے کی وجہ سے ہماری روزانہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی تھم گیا تھا۔ اب ہم پہلے کی طرح گھنٹوں ہوٹلوں میں نہیں بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی میں اسے بائک پر کہیں لے جا سکتا تھا۔ سمیہ اب بہت پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ اس پر گھر کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے فون پر بات کرتی تو اس کی آواز میں وہی پرانا ڈر ہوتا تھا جو میں نے پہلی بار بس اسٹاپ پر دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھی کہ ظفر اب دیر نہ کرو، جلدی سے اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو ورنہ میرے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا۔ میں اسے تسلیاں تو بہت دیتا تھا، لیکن اندر سے خود ٹوٹ رہا تھا کیونکہ میری نوکری کا دور دور تک کوئی آسرا نہیں بن رہا تھا۔ میں نے شہر کی ہر گلی اور ہر دفتر کے چکر کاٹ لیے تھے، مگر ہر جگہ سے مجھے ناکامی ہی ملتی تھی۔ میری جیب خالی تھی اور گھر کے حالات ایسے تھے کہ ماں سے اس رشتے کی بات کرنے کی ہمت بھی میں نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک طرف میری محبت مجھ سے چھن رہی تھی اور دوسری طرف بے روزگاری نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے۔ میں اس کشمکش میں تھا کہ اگر میں نے خالی ہاتھ رشتہ بھیجا تو سمیہ کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر دیر کی تو سمیہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جائے گی۔ اسی دوران میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں پابندی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگا اور ہر سجدے میں رو رو کر بس سمیہ کو مانگا۔ میری ہر دعا میں صرف سمیہ کا نام ہوتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری فریاد ضرور سنے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن اچانک
مجھے شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی سے کال آ گئی جہاں میں نے اپلائی کر رکھا تھا۔ مجھے وہاں میری مرضی کے مطابق اور بہت اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی، جس کا مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب سمیہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ نوکری ملتے ہی میں سب سے پہلے گھر بھاگا اور اپنی اماں کو یہ خوشخبری سنائی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب جب میرے پاس اچھی نوکری ہے تو اماں میری خوشی میں خوش ہوں گی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اماں سے سمیہ کے حوالے سے بات چھیڑ دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اب جب کہ میرے پاس اچھی نوکری بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ فوراً اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ مجھے لگا تھا اماں میری بات سن کر مسکرائیں گی اور مجھے گلے لگا لیں گی، لیکن میرا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ اماں کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے سمیہ کا نام سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ گھر میں ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اماں کہنے لگی، میں نے تیرے لیے اپنی برادری میں لڑکی دیکھ رکھی ہے اور میں کسی باہر کی لڑکی کو اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں طوفان آ گیا۔ اماں کی ضد اور میرے فیصلے کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تو نے برادری سے باہر شادی کے بارے میں سوچا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ اماں کی اس جذباتی بلیک میلنگ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی محبت کو چنوں یا اپنی ماں کو۔ اس دھمکی نے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے۔ ابھی میں اس صدمے میں تھا کہ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ سمیہ کے گھر والے اس کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے سے پکا کرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ میری حالت دیکھ کر گھر میں اداسی چھا گئی۔ میرا چھوٹا بھائی اسلم، جو عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا تھا مگر بہت سمجھدار اور اماں کا بہت لاڈلا تھا، اس سے میری یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اماں کو سمجھانا شروع کیا۔ اسلم نے بڑے پیار سے اماں سے کہا، اگر ظفر بھائی اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اب ان کی نوکری بھی اچھی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا آپ اپنے بیٹے کو اس طرح گھٹ گھٹ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہیں؟ اسلم کی باتوں اور میری بگڑتی حالت نے آخر کار اماں کے دل کو پگھلا دیا۔ نہ جانے اسلم نے کس طرح اماں کو منایا کہ وہ رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگرچہ اماں کا دل اب بھی صاف نہیں تھا اور وہ بہت برے دل کے ساتھ اس رشتے کے لیے مانی تھی، مگر وہ میرے اور اسلم کے کہنے پر سمیہ کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ جب اماں پہلی بار سمیہ کے گھر رشتہ لے کر گئیں تو ان کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی جیت تھی کہ کم از کم وہ وہاں تک پہنچ تو گئیں۔ سمیہ کے گھر والوں نے رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں تھے، لیکن جب میں نے خود جا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بہت منت سماجت کی تو سمیہ کے والد کا دل پگھل گیا، مگر انہوں نے ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا وہ اپنی بیٹی کو بغیر جہیز کے رخصت کریں گے، کیونکہ ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ لمبا چوڑا جہیز دے سکیں۔ یہ بات جب اماں کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے گھر میں ایک اور نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کہنے لگیں، برادری میں میری کیا ناک رہ جائے گی کہ بہو خالی ہاتھ گھر آئی ہے؟ مگر اس وقت میرے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ میں نے سینہ چوڑا کر کے اماں کو جواب دیا، مجھے کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ خود بنا لوں گا، بس وہ اپنی بیٹی دے دیں۔ سمیہ کے والد میری اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے نہ صرف رشتہ پکا کر دیا بلکہ 1 مہینے بعد کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میں نے اپنی نئی نوکری کی پہلی تنخواہ اور کچھ پیسے دوستوں سے ادھار لے کر نیا فرنیچر بنوایا اور شادی کے تمام اخراجات خود اٹھائے۔ میں اس وقت دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا کیونکہ سمیہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب زندگی کی تمام مشکلیں ختم ہو گئی ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، لیکن زندگی کی تلخ حقیقتیں تو ابھی کھلنا باقی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اماں کے دل میں جہیز نہ لانے کی جو کسک رہ گئی تھی وہ سمیہ کی زندگی کو جہنم بنا دیں گی۔ شادی کی پہلی رات سے ہی اماں کا رویہ سمیہ کے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ اس گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو۔
اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے تانے دینے لگی تھیں کہ تو ننگے پاؤں اس گھر میں آئی ہے اور میرے بیٹے کو قرضدار کر دیا ہے۔ سمیہ خاموشی سے سب سہتی رہی، لیکن وہ محبت جو میں نے اتنی مشکلوں سے پائی تھی اب روز روز کے جھگڑوں کی نظر ہونے لگی تھی۔ شادی کے کچھ مہینے تو سمیہ کی محبت میں بڑے اچھے گزرے، لیکن پھر زندگی کی تلخیاں سامنے آنے لگیں۔ اصل میں ایک بہت لمبے عرصے تک بے روزگار رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے صبح دیر تک سو کر اٹھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ سمیہ کی خاطر میں نے چند مہینے تو جی مار کر نوکری کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے کام پر جانا ایک بوجھ لگنے لگا اور ایک دن میں نے تنگ آ کر نوکری چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھ پر دوستوں کا کافی ادھار چڑھ چکا تھا جو میں نے شادی اور فرنیچر کے لیے لیا تھا۔ میں اب سمیہ پر زور ڈالنے لگا کہ وہ اپنے بابا سے پیسے مانگے تاکہ میں اپنا ادھار اتار سکوں، لیکن سمیہ کا یہی کہنا تھا کہ اس کے بابا غریب آدمی ہیں، وہ اتنے پیسے کہاں سے دیں گے۔ ادھر اماں نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ تو نوکری کیوں نہیں کر رہا ہے، سارا دن گھر کیوں بیٹھا رہتا ہے، صبح اٹھ کر کام پر کیوں نہیں جاتا۔ جب اماں کی باتیں حد سے بڑھ جاتیں تو میں اپنی سستی چھپانے کے لیے سمیہ پر الزام لگا دیتا کہ اماں، یہ سمیہ مجھے صبح اٹھاتی ہی نہیں ہے، اگر یہ مجھے وقت پر اٹھائے تو میں کام پر جاؤں نا۔ میری اس جھوٹی بات پر اماں کو سمیہ سے لڑنے کا ایک اور بہانہ مل جاتا اور وہ اسے خوب سناتی کہ تیرے ہی لچھن ایسے ہیں جو میرے بیٹے کو کام سے چھڑا کر گھر بٹھا دیا ہے۔ بیچاری سمیہ میری طرف حیرت اور دکھ سے دیکھتی رہ جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں خود نہیں اٹھنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری محبت میں خاموش رہتی اور اماں کی جلی کٹی باتیں سنتی رہتی۔ اس طرح گھر کا ماحول روز بروز خراب ہوتا چلا گیا اور ہم دونوں کے درمیان بھی دوریاں بڑھنے لگیں۔ شادی کو ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ سمیہ امید سے ہو گئی۔ اب خوشی کی بجائے میرے لیے پریشانیاں بڑھنے لگی تھیں، کیونکہ اس کی خوراک اور ڈاکٹروں کے خرچے کا بوجھ میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر سمیہ سے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ کیس اپنے میکے جا کر کروائے تاکہ سارا خرچہ اس کے گھر والے اٹھائیں، لیکن سمیہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری بھی مجھے ہی اٹھانی چاہیے۔ دوسری طرف اماں نے جب سے پوتے کی امید لگائی تھی وہ ہر وقت پوتے پوتے کی رٹ لگائے رکھتی تھیں، لیکن سمیہ کا خیال رکھنے کی بجائے ان کا رویہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ سمیہ کو کبھی کمزوری سے چکر آتے تو کبھی وہ تھکن سے ایک طرف بیٹھ جاتی۔ اس کے لیے اب گھر کے بھاری کام کاج کرنا مشکل ہو رہے تھے اور اسی بات پر گھر کے جھگڑوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک دن سمیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو اس نے مجھ سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کی۔ میں نے غصے میں آ کر صاف کہہ دیا میرے پاس ایک ٹکا نہیں ہے، تم نے اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اپنے باپ سے پیسے منگواؤ۔ اس بات پر سمیہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس نے مجھے بہت کھری کھری سنائی کہ تم کیسے باپ ہو جو اپنے ہونے والے بچے کے لیے 2 پیسے جمع نہیں کر سکے۔ سمیہ کی باتیں سن کر اماں بھی میدان میں آ گئیں اور چیخ کر کہنے لگیں، تو نے ہی تو اس کی نوکری چھڑوائی ہے، اب کیا چاہتی ہے، یہ بینک میں ڈکیتی ڈالے۔ اماں کی شے پا کر میں نے بھی سمیہ کو بہت برا بھلا کہا اور وہ بیچاری درد اور دکھ سے تڑپتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان روز روز کے بکھیڑوں سے دور بھاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ دراصل شادی سے پہلے جو محبت میرے سر پر سوار تھی وہ زندگی کی حقیقتوں کے کھلتے ہی دھیرے دھیرے اترنے لگی تھی۔ محبت کا وہ گہرا رنگ اب مجھ پر سے بالکل اتر چکا تھا اور اب میرے لیے سمیہ کوئی شریک حیات نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک بوجھ بن گئی تھی۔ پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں بے روزگار تھا تو گھر میں ایک سکون تھا، مجھے کوئی بار بار نوکری کے لیے پریشان نہیں کرتا تھا اور نہ ہی مجھ پر کوئی بڑی ذمہ داری تھی، لیکن سمیہ تو ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ وہ ہر گھڑی مجھے یہی کہتی، نوکری تلاش کرو، اب تم باپ بننے والے ہو، کب تک اس طرح گھر بیٹھے رہو گے۔ سمیہ کی ان روز روز کی نصیحتوں اور باتوں نے مجھے چڑچڑا کر رکھ دیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایسی نوکری چاہیے تھی جہاں آرام ہو، سکون ہو اور زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، مگر ایسی نوکری مجھے کہیں مل ہی نہیں رہی تھی اور میں محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا تھا۔
پھر ایک دن گھر میں حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ کسی معمولی سی بات پر اماں اور سمیہ کے بیچ بہت شدید جھگڑا ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر چیخ رہی تھیں اور پورا محلہ ان کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں اس وقت خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنی زندگی سے گھن آنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہوا یہ عورتیں نہ خود چین سے رہیں گی اور نہ مجھے جینے دیں گی۔ اسی لمحے غصے اور بیزاری کے عالم میں نے یہ سخت فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان دونوں کو ہی چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب نہ مجھے سمیہ کی شکل دیکھنی ہے اور نہ ہی اماں کے طعنے سننے ہیں۔ میں اس قید سے آزادی چاہتا تھا اور اسی دن میں نے اپنے پردیس جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ میں نے اسی وقت اپنے کچھ قریبی دوستوں سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ میں نے ان سے کہا میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اور کچھ عرصے کے لیے کہیں دور جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں صرف گھر سے بھاگا تو یہ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے اور سمیہ رشتہ داروں کو لے کر میرے پیچھے آ جائے گی۔ اسی لیے میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو منایا کہ وہ گھر میں یہ خبر پھیلا دیں کہ میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتے ہوئے ایک سڑک حادثے میں مارا گیا ہوں۔ پہلے تو وہ ہچکچائے لیکن میری حالت دیکھ کر وہ مان گئے۔ میں نے خاموشی سے اپنا کچھ ضروری سامان سمیٹا اور ایک رات جب سب سو رہے تھے میں دبے پاؤں گھر سے نکل گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میری حاملہ بیوی اور بوڑھی ماں پر کیا گزرے گی۔ کچھ دن بعد منصوبے کے مطابق میرے دوستوں نے میرے گھر جا کر کوہرام مچا دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اماں کو بتایا کہ ظفر کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے اور اس کی لاش کی شناخت بھی نہیں ہو پا رہی۔ اماں یہ خبر سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور سمیہ تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کے پاس نہ اب سہارا تھا اور نہ ہی سر چھپانے کی جگہ۔ میں دور پردیس میں بیٹھا یہ سب خبریں لیتا رہا اور ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ مجھے لگا کہ میں نے ان جھگڑوں سے جان چھڑا لی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ 10 سال کی آزادی مجھے ایک ایسی سزا کی طرف لے جا رہی ہے جس کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ان 10 سالوں میں پردیس کی رنگینی اور کام کی مصروفیت نے مجھے کبھی اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آنے دی تھی۔ میں وہاں بڑے سکون سے رہا، اپنی کمائی اپنی مرضی سے اڑائی اور ان سب کو مردہ بن کر بھول گیا۔ لیکن 10 سال بعد جب میری نوکری ختم ہوئی اور وہاں رہنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ملا تو مجبوری میں مجھے واپس اپنے ملک آنا پڑا۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اب تک سمیہ اپنے میکے جا چکی ہوگی یا پھر وہ آج بھی بیوہ بن کر میرے غم میں سوگ بنا رہی ہوگی۔ اماں بوڑھی ہو گئی ہوں گی اور اسلم گھر سنبھال رہا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ جب میں نے اپنے گھر کے پرانے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا تھا کہ اندر قدم رکھتے ہی مجھے اداسی اور ماتم کی بو آئے گی، لیکن وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں خوشبوئیں مہک رہی تھیں اور سامنے جو عورت کھڑی تھی اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ سمیہ تھی، مگر وہ سمیہ نہیں جو میرے جانے پر بین کر رہی تھی۔ وہ تو پوری طرح سج دھج کر تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، بالوں میں گجرا تھا، ماتھے پر بڑے سے جھومر کے ساتھ وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سوگ کا ایک سایہ تک نہ تھا، بلکہ وہ تو آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں وہیں بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو میں بے سہارا چھوڑ کر مرا ہوا بن گیا تھا وہ میرے ہی گھر میں اس قدر خوش و خرم اور بناؤ سنگھار کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوگی۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اندر والے کمرے سے میرا چھوٹا بھائی اسلم نکلا۔ اس نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے اور جیسے ہی اس نے سمیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسلم نے بڑے پیار سے سمیہ سے کہا، سمیہ بیگم دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو، بچے باہر گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک 9-10 سال کا لڑکا دوڑتا ہوا آیا جس کی شکل ہو بہو مجھ سے ملتی تھی۔ اس نے اسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جلدی چلے نا ورنہ فنکشن ختم ہو جائے گا۔ ابا کا لفظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا اپنا بیٹا میرے ہی سگے بھائی کو اپنا باپ کہہ رہا تھا اور میری بیوی میرے بھائی کے لیے سجی دھجی کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر جانے کے لیے پلٹے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ سمیہ کے ہاتھ سے اس کا پرس چھوٹ گیا۔
اور وہ کتنی دیر تک پتھر کی مورت بنی مجھے دیکھتی رہی۔ میرا چھوٹا بھائی اسلم دیوانہ وار آگے بڑھا اور مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، بھائی آپ زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے۔ اس نے تڑپ کر اماں کو آوازیں دیں تو اماں بھی کمرے سے باہر نکل آئیں اور مجھے دیکھ کر ان کے قدم ساخت ہو گئے۔ سمیہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دلہن کی طرح مسکرا رہی تھی، اب 2 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ خوف اور نفرت کی لہر تھی۔ وہ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے میں کہاں چلا گیا تھا۔ ہمیں تو تیرے مرنے کی خبر ملی تھی، ہم نے تیری غائبانہ نماز جنازہ تک پڑھ لی تھی۔ میں جو پردیس کی ٹھوکریں کھا کر آیا تھا، میرا دل غصے اور پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسی عالم میں سچ اگل دیا کہ میں مرا نہیں تھا بلکہ تم سب سے تنگ آ کر جان بوجھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سمیہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تجھے ذرا شرم نہیں آئی جو میرے پیچھے میرے ہی سگے بھائی کے نکاح میں چلی گئی؟ تو کیا میرے غم میں سوگ نہیں منا سکتی تھی؟ میری یہ بات سن کر اسلم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی بھابھی بے سہارا ہو گئی تھیں، اماں بہت روتی تھیں، گھر کی عزت کا سوال تھا، اسی لیے میں نے ان سے نکاح کیا اور آج ہمارے اپنے بچے بھی ہیں۔ میں نے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی ہے، اس لیے تیرا اور اس کا نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ اب بھی میرے نکاح میں ہے۔ میں تیش میں سمیہ کی طرف آگے بڑھا تاکہ اس سے حساب مانگوں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہوں، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، سمیہ نے پوری قوت سے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ میرے اوسان قطع ہو گئے۔ سمیہ کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اس نے چنگھاڑتے ہوئے کہا، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ تم جس نکاح کی بات کر رہے ہو وہ تم اسی دن ختم کر چکے تھے جب تم نے اپنی موت کا جھوٹا ناٹک رچایا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ میں تم سے اب طلاق چاہتی ہوں، میں اسلم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اسلم نے مجھے وہ عزت اور سکون دیا جو تم کبھی نہیں دے سکے۔ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ تمہارے اس یتیم بچے کو بھی باپ کا نام دیا جسے تم پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ سمیہ کے دل میں اب میرے لیے محبت کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں تھا۔ وہ اسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اسلم نے بھی سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں اب بھائی کے لیے لحاظ نہیں بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے تحفظ تھا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں مجھ سے مطالبہ کیا، بھائی آپ سمیہ کو طلاق دے دیں تاکہ میں اسے دوبارہ نکاح کر سکوں، کیونکہ میں ہر حال میں سمیہ کو اپنی بیوی رکھنا چاہتا ہوں۔ سمیہ سے اس کے 3 بچے تھے اور ایک بیٹا میرا تھا جسے اسلم نے پالا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ میری ماں، میرا بھائی، میری بیوی اور میرا بیٹا سب ایک طرف تھے اور میں اپنے جھوٹ کی وجہ سے اپنی ہی زندگی سے بے دخل ہو چکا تھا۔ میں جو اپنی کام چوری اور سستی چھپانے کے لیے گھر میں جھگڑوں کو بڑھاوا دیا کرتا تھا، آج اسی گھر کے صحن میں بالکل اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت تب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میری ماں جو کبھی سمیہ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، آج وہ بہت آسانی سے سمیہ کی طرفداری کر رہی تھی اور اسے اپنے جگر کا ٹکڑا مان رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان 10 سالوں میں ان دونوں کے بیچ سب کچھ صحیح ہو گیا تھا اور اس معجزے کے پیچھے صرف اور صرف اسلم کا ہاتھ تھا۔ اس نے اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کی عزت کو برقرار رکھا تھا۔ اس نے گھر میں انصاف قائم کیا تھا اور ہر رشتے کی ذمہ داری اس طرح نبھائی کہ جو گھر کبھی دوزخ کا نقشہ پیش کرتا تھا، آج وہی گھر ایک پرسکون جنت بن چکا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنا آپ یاد آ رہا تھا کہ میں نے صرف کام سے بچنے کے لیے ساس اور بہو کے درمیان نفرت کے بیج بوئے تھے، جبکہ میرے چھوٹے بھائی نے اپنی محبت اور سمجھداری سے انہی کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیا تھا۔ سمیہ کے 2 ٹوک لفظوں اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میرے پاس مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ وہیں کاغذ منگوایا اور سمیہ کو طلاق دے دی۔ میں خالی ہاتھ اس بوسیدہ دروازے سے واپس باہر نکل گیا جس سے 10 سال پہلے میں ایک مجرم کی طرح بھاگا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سمیہ اپنی عدت پوری کر کے دوبارہ اسلم سے نکاح کر لے گی اور اس کی اجڑی ہوئی زندگی پھر سے سنبھل جائے گی، کیونکہ وہ اسلم کے ساتھ محفوظ بھی تھی اور خوش بھی۔ میں گلی کے موڑ تک پہنچا تو ایک بار مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ میں نے سمیہ سے محبت تو بہت کی تھی، لیکن افسوس کہ میں اس محبت کو نبھا نہیں سکا تھا۔ میں نے محبت کو صرف اپنی سہولت کے لیے استعمال کیا، جبکہ اسلم نے اس رشتے کو صرف ایک ذمہ داری کے طور پر قبول کیا تھا، مگر آج وہ اسے دل و جان سے نبھا رہا تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنے ہی ہاتھوں سے گنوا دیا تھا
اب میرے پاس پردیس کی وہی بے رحم راتیں تھیں اور ایک ایسی تنہائی تھی جو شاید مرتے دم تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی کہانیوں کو سب سے پہلے سننے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ